اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و اعظم شانہ و اتم برہانہ و امن والہ و جل ذکرہ و لا الہ غیرہ کی حمد و ثنا امام الانبیاء حبیب کبریا نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم تاجدار عرب و عجم احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و محترم سامعین حضرات، اللہ تعالیٰ کی توفیق خاص سے اور اس کے فضل و کرم سے ماہ رمضان کے دوسرے جمعے کی بابرکت اور عظیم الشان عبادت کا فریضہ سر انجام دینے کے لیے میں اور آپ اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور رمضان پاک کے ان مقدس جمعوں کا صدقہ ہمیں پورے سال کے جمعے اسی اہتمام کے ساتھ ادا کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان پاک کا آج 10واں روزہ ہے، 11واں روزہ اور 10ویں روزے ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال ہے۔ اس لیے آج کے خطبہ جمعہ میں چند باتیں ان کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی بے مثال سنگت کا، معیت کا اور عظیم الشان رفاقت کا صدقہ اس دور کی عورتوں کو بھی اپنے خاوندوں کے ساتھ ایسی وفاداری کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کی پیدائش عام الفیل سے 15 سال پہلے ہوئی۔ یہ عام الفیل وہ سال ہے کہ جس سال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اور عام الفیل اس کو اس لیے کہتے ہیں، فیل کا معنی ہاتھی ہوتا ہے، تو وہ سال ابرہہ کافر جو تھا اس نے ہاتھیوں کا لشکر جو ہے وہ ترتیب دے کر حملہ آور ہوا مکہ مکرمہ کے اوپر۔ بیت اللہ شریف کو اس نے بے آباد کرنا چاہا، تو اللہ تعالیٰ نے ابابیل کے ذریعے اس کے پورے لشکر کو ستیہ ناش کر دیا۔ فجعلہم کعصف مأکول، اور ایسے بنا دیا جیسے کھائی ہوئی گھاس ہوتی ہے۔ اس سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے، اور حضرت خدیجہ جو ہیں وہ اس سے 15 سال پہلے پیدا ہوئے، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے 15 سال بڑی تھیں حضرت خدیجہ۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ 3 شادیاں ان کی پہلے ہو چکی تھیں، 3 شادیاں۔ وہ مستشرقین اور وہ دین دشمن لوگ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں پر جو لوگ اعتراض کرتے ہیں نا، ان کو یہ بات پیش نظر رکھنی چاہیے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فل جوانی میں تھے، 25 سال کی عمر، اور آپ کو پورے عرب میں سے جس کی طرف آپ اشارہ کرتے وہ رشتہ دینے کے لیے تیار تھے لوگ، بلکہ وہ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ قریش مکہ جو ہیں وہ اکٹھے ہو کر حضور پاک کے چچا جناب ابی طالب کے پاس آئے اور کہا کہ ان کو منع کرو، یہ بتوں کو برا بھلا کہتے ہیں، اگر یہ ہمارے بادشاہ بننا چاہتے ہیں تو ہم ان کو اپنا بادشاہ ماننے کے لیے تیار ہیں، اگر یہ دولت والے
سب سے زیادہ دولت اکٹھی کرنا چاہتے ہیں تو جتنی دولت یہ کہیں ہم ان کے قدموں میں ڈھیر کر دیں گے، اور اگر یہ عرب کی سب سے زیادہ حسین لڑکی کے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہیں تو ہم یہ کام کرنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ یہ 3 پیشکشیں انہوں نے کی قریش مکہ نے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دنیا میں آنے کا یہ مقصد نہیں ہے، نہ بادشاہی، نہ دولت اکٹھی کرنا، اور نہ ہی مجھے شادی کا اتنا شوق ہے جس اہتمام سے تم بیان کر رہے ہو۔ اگر تم میرے ایک ہاتھ پہ آسمان سے سورج اتار کے رکھ دو اور دوسرے پہ چاند اتار کے رکھ دو تو جو میں کام کر رہا ہوں اللہ کے دین کا یہی کام کرتا رہا، مجھے میرے مشن سے کوئی نہیں ہٹا سکتا۔ تو 25 سال کا اتنا خوبصورت نوجوان امام الانبیاء حبیب کبریا، اور ادھر 3 دفعہ بیوہ ہونے والی عورت، اور ان کے رنگ روپ کے بارے میں بھی کچھ روایات ایسی ہیں کہ نقش و نگار جو ہیں وہ عظمت و شان تو اپنی جگہ پہ ہے نا، لیکن ظاہری شکل و صورت کے اعتبار سے وہ اتنا زیادہ حسن و جمال نہیں تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 بیٹیوں اور 2 بیٹوں سمیت ان کو اپنے نکاح میں قبول فرما دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نفسانی خواہش پر، یا جیسے ہم لوگ شادی بیاہ کرتے ہیں نا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس ذہن سے آپ نے شادی نہیں کی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، قرآن نے ان کو ام المومنین کی شان عطا فرمائی، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو افضل و نساء اہل الجنہ فرمایا کہ جنت کی عورتوں سے افضل ترین۔ اہل مکہ ان کی سخاوت، ان کی دیانت اور ان کا رحم و کرم دیکھ کر ان کو سیدہ نساء قریش کہہ کر پکارا کرتے تھے، قریش کی تمام عورتوں کی سردار۔ آپ کی پہلی شادی عتیق بن عائض بن عبداللہ مخزومی سے ہوئی، ان کی وفات کے بعد آپ کا نکاح ابو حالہ بن زرارہ تمیمی سے ہوا۔ ان کے وصال کے بعد تیسرا نکاح جو ہے وہ آپ کے چچا کے بیٹے سیفی بن امیہ کے ساتھ ہوا۔ بعض نے پہلا نکاح ابو حالہ سے کہا ہے، اور ابو حالہ سے آپ کی جو اولاد ہے وہ ہند بن ابی حالہ پیدا ہوئے۔ انہی سے حضرت خدیجہ کی کنیت جو ہے وہ ام ہند مشہور ہوئی۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں پلے تھے، اور ربیب تھے، ربیب جو پیچھے سے عورت بچہ لے کر آئے نا اس کو ربیب کہا جاتا ہے۔ تو حضور پاک نے ان کی تربیت کی۔ یہ مسلمان ہوئے باقاعدہ بدر و احد میں بہادری کے جوہر دکھائے، اور سن 36 ہجری میں جنگ جمل کے اندر یہ شہید ہوئے تھے۔ ان کے علاوہ ابو حالہ سے حضرت خدیجہ کی یہ اولاد بھی تھی، حالہ، حارث، طاہر، یہ سب صحابی بنے۔ حارث بن ابی حالہ ابتدائے اسلام میں ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے ہوئے کفار و مشرکین کے ایک حملے میں شہید ہو گئے۔ عتیق بن عائض سے جب حضرت خدیجہ کا نکاح ہوا تو ایک بیٹی تھی جس کی کنیت ام محمد تھی۔ حضرت خدیجہ کے دوسرے خاوند کی جب وفات ہوئی تو عرب کے سرداروں نے آپ کو نکاح کے پیغامات بھیجے، اور ان کا دستور بھی یہ تھا کہ جب کسی عورت کا خاوند فوت ہو جاتا تو عدت گزارنے کے بعد بہت جلدی بیوہ عورتیں جو ہیں وہ آگے نکاح کر لیا کرتی تھی۔ لیکن حضرت خدیجہ نے ایک روایت میں 2 نکاحوں کے بعد، ایک میں 3 نکاحوں کے بعد انکار کیا کہ اب میں کسی کے ساتھ تم میں سے نکاح نہیں کروں گی۔ ابن اسحاق نے لکھا ہے کہ کسی تہوار میں قریش کی عورتیں حرم کعبہ کے اندر جمع ہوئیں، اور حبل بت جو حسین کعبہ میں نصب تھا اور اس کے گرد کئی چھوٹے چھوٹے بت بھی رکھے ہوئے تھے،
عمرہ حج اور طواف کر کے مشرکین مکہ جو ہیں ان کو سجدہ کیا کرتے تھے۔ بہت ساری عورتوں میں سے حضرت خدیجہ پہ ایک یہودی کی نظر پڑی، تو وہ نجومی بھی تھا، تو اس نے پکار کر کہا کہ ان قریب ایک نبی ظاہر ہونے والا ہے اور یہ جو عورت ہے یہ اس نبی کے ساتھ نکاح کرے گی۔ ایک سناٹا چھا گیا، یہ بڑی عجیب بات تھی۔ یہ یہودی مکہ کا رہنے والا نہیں تھا۔ کسی عورت نے کہا یہ ہمارے بتوں کا مذاق اڑا رہا ہے، ان کی توہین کر رہا ہے، کسی نے برا بھلا کہا، کسی نے پتھر مارے۔ حضرت خدیجہ کے سوا سب نے اس کو بے عزت کیا، مگر حضرت خدیجہ نے بتوں کی حمایت میں ایک لفظ بھی نہ بولا، جس کا مطلب یہ تھا کہ کفر و شرک کے ماحول میں بھی حضرت خدیجہ کو بتوں کے ساتھ کوئی ہمدردی نہ تھی۔ یقیناً ایسی عورت ہی فاطمہ الزہرا کی ماں بننے کے قابل ہے اور حسنین کریمین کی دادی بننے کے قابل ہے، نانی بننے کے قابل ہے۔ بدکاری اور شراب خوری کے دور میں اگر ان کو طاہرہ کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے تو کوئی تو وجہ ہے نا کہ یہ خوش نصیب عورت جو ہے یہ امام الانبیاء کی زوجہ بن رہی ہے۔ حضرت خدیجہ نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنا، حضور پاک کی شرافت، آپ کی دیانت، آپ کا شعرا سنا، تو حضرت خدیجہ نے خود نبی پاک علیہ السلام کو یہ پیغام بھیجا کہ میری طرف سے آپ ملک شام جایا کرو، تجارت کیا کرو، میں دوسروں کو جتنا منافع دیتی ہوں میں آپ کو ڈبل منافع دیا کروں گی۔ تو حضور پاک نے اپنے چچا ابو طالب سے مشورہ کیا، انہوں نے قبول کر لیا۔ بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ خود جناب ابو طالب نے کہا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں تمہیں اپنے آپ سے جدا نہیں کرنا چاہتا، مگر مجبوری ہے۔ خدیجہ جو ہے وہ بڑی متمول عورت ہے اور اس کی تجارت کا شعرہ جو ہے وہ دور دور تک پھیلا ہوا ہے، دیانتدار ہے، امانت دار ہے، اگر تو اس کو جا کر کہے کہ مجھے اپنے کاروبار میں شامل کر لے تو وہ بڑی خوشی سے تجھے اپنے کاروبار میں شامل کر لے گی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر کہا تو انہوں نے خوش ہو کر، بلکہ وہ پہلے ہی چاہ رہی تھی کہ ایسا بندہ ملنا چاہیے مجھے، ابھی حضور پاک نے نبوت کا اعلان نہیں فرمایا تھا۔ حضرت خدیجہ نے اپنا ایک غلام جس کا نام میسرہ تھا حضور پاک کے ساتھ بھیجا، وہ تجارت کے سفر کے دوران وہ بڑی گہرائی سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز دیکھتا رہا، اور کسی شخص کو پرکھنے کے لیے یہ کافی ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ بندہ 1 2 4 10 دن کا سفر کرتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ کس ذہنیت کا مالک ہے۔ چنانچہ راستے میں میسرہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارحاسات یعنی خرق عادات جو چیزیں ہیں نا، جب نبی نبوت کا اعلان کرتا ہے نا تو اس کے بعد جو خلاف عادت چیزیں ظاہر ہوتی ہیں ان کو معجزات کہتے ہیں، اور اعلان نبوت سے پہلے جو ایسی چیزیں ظاہر ہوتی ہیں ان کو ارحاسات کہتے ہیں۔ اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارحاسات دیکھے۔ مثلا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے ٹھہرے تو وہاں قریب ہی ایک راہب تھا جس کا نام تھا نستورہ۔ اس نے حضور پاک کو دیکھتے ہی کہا کہ یہ جو آخری امت ہے نا اس کا یہ بندہ نبی ہے۔ اس نے کہا آج تک یہ جو درخت ہے نا اس کے نیچے اس کے سائے میں نبی کے علاوہ کوئی نہیں ٹھہرا، یہ ٹھہرے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ یہ اس امت کا نبی بننے والا ہے۔ میسرہ سے کہا کہ اس کی ذرا آنکھوں کو غور سے دیکھو، سرخ ڈورے ہیں کہ نہیں ہیں؟ تو اس نے کہا وہ تو ہیں۔ تو اس نے کہا یہی آخر الزمان نبی ہے۔ میسرہ نے یہ بھی دیکھا کہ جب دھوپ سخت ہوتی تو 2 فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سایہ کرتے تھے، کبھی بادل کا ٹکڑا آ جاتا۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سفر سے واپس مکے گئے تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا کہ قافلہ آ رہا ہے اور جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم چل کے آ رہے ہیں فرشتوں نے پروں کے ساتھ ان پر اپنا سایہ کیا ہوا ہے۔ یہ ساری باتیں میسرہ نے حضرت خدیجہ کو بتائیں، اور حضرت خدیجہ نے اپنے
چچا کے بیٹے ورقہ بن نوفل جو اس دور میں بڑا عبادت گزار بندہ تھا اس کو بتائیں، تو اس نے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کی۔ جب حضور پاک پر پہلی وحی آئی تھی نا، تو اس وقت بھی حضرت خدیجہ ان کو ان کے پاس لے کر گئی تھی، تو انہوں نے کہا کہ یہ اگر سچ بات ہے تو یہ وہی ناموس ہے جو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی تھی۔ اگر میں زندہ رہا تو میں آپ کا ساتھ دوں گا، لیکن آپ پر مشکل وقت آئے گا کہ جب آپ کی قوم جو ہے وہ آپ کو مکے سے نکال دے گی۔ چنانچہ جیسے اس نے کہا تھا ویسے ہوا۔ بعثت سے پہلے کسی شخص کے ساتھ لین دین کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اختلاف ہوا، تو اس نے کہا مجھے لات اور عزیٰ کی قسم ہے، یہ بات ایسے ہے، تم بھی قسم اٹھا کر کہو، اگر تم نے مجھ سے پیسے لینے تو لات اور عزیٰ تھی، یہ بت تھے دونوں۔ تو ہم نے ما حلفت بہما، میں ان کی قسمیں نہیں اٹھاتا، قط وانی لا امر بہما فاعرض عنہما، میں تو ان کے پاس جب ان کے پاس سے گزرتا ہوں تو ان کی طرف دیکھتا بھی نہیں ہوں، ان سے منہ موڑ لیتا ہوں۔ میں بتوں کو کی تعظیم کرنے کے لیے نہیں آیا، میں تو اپنے رب کی عظمت و شان بیان کرنے کے لیے اور بتوں کا خاتمہ کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اس سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں خدیجہ کے کاروبار میں جب انہوں نے دیکھی تو بہت سارا منافع ہوا، تو خدیجہ نے بجائے 2 گنا کے 4 گنا نبی پاک علیہ السلام کو منافع دیا تھا۔ خدیجہ کی بہن وہ بھی اس قافلے میں شامل تھیں، لیکن وہ ایک دوسرے بندے کے ساتھ کاروبار میں شریک تھیں۔ جب واپس آئے تو حساب و کتاب میں اس شخص کے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ پیسے حضرت خدیجہ کی بہن کی طرف باقی رہتے تھے۔ وہ شخص بار بار جاتا تھا حضرت خدیجہ کی بہن کے پاس اور اپنے پیسوں کا تقاضا کرتا تھا، اور حضور پاک میں سے بھی کہتا تھا کہ آپ بھی جائیں اپنا بقایا ان سے جا کر لے لیں۔ تو حضور پاک فرماتے ہیں کہ نہیں، مجھے حیا آتی ہے، میں نہیں جاتا۔ حضرت خدیجہ کو یہ بات بھی حضور پاک کی بڑی پسند آئی کہ ان میں لالچ نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، حالانکہ ان کا بقایا بنتا ہے لیکن جا کر مانگتے نہیں ہیں۔ چنانچہ ان وجوہات کی بنا پر انہوں نے خود نبی پاک علیہ السلام کو نکاح کا پیغام بھیج دیا۔ صحیح بخاری کے حوالے سے جب پہلی وحی اتری اور حضور پاک گھر تشریف لائے تو کب کبھی تاری تھی، تو حضرت خدیجہ سے حضور پاک فرما رہے تھے لقد خشیت علی نفسی، کہ میں اپنے آپ پر خوف محسوس کرتا ہوں۔ فقالت، حضرت خدیجہ نے کہا کاللہ، ہرگز ایسا نہیں ہوگا، واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا۔ کیوں؟ انکا لتصل الرحمہ، آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں، وتحمل کلا، اور بے سہارا کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، وتقسم المعدوم، یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، وتقسم المعدوم، اور جس کے پلے کچھ نہیں ہے آپ اس کی مدد کرنے والے ہیں، وتقری الضیف، اور مہمان نوازی کرنے والے ہیں، وتعین علی نوائب الحق، اور اللہ کے راستے پر چلنے والی جو مشکلات آتی ہیں ان پر آپ لوگوں کی مدد فرماتے ہیں، اور جو بندہ ایسا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کبھی اس کو رسوا نہیں فرماتا۔ جبریل امین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے۔ ایک دفعہ حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ، خدیجہ کھانا لے کر آپ کے پاس آ رہی ہیں، ان کو اللہ کا بھی سلام کہنا اور میرا بھی سلام کہنا، اور ان کو جنت میں موتیوں کے ایسے ایک محل کی خوشخبری سنا دینا کہ جس میں نہ شور و غل ہوگا، نہ رنج و مشقت ہوگی، اور نہ کوئی تھکاوٹ ہوگی، اور نہ کسی قسم کی کوئی پریشانی ہوگی۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اسی پر یہ شعر کہے ہیں، سلام کے شعر ہیں کہ عرش سے جس پہ تسلیم نازل ہوئی، یعنی عرش سے جس کو سلام آتا تھا، اس سرائے سلامت پہ لاکھوں سلام۔ اور یہ اس حدیث کے الفاظ ہیں جس میں اس محل کا ذکر ہے، منزل من قصب لا صخب لا نصب، ایسے کوشک کی زینت پہ لاکھوں سلام، یعنی وہ محل جس میں نہ شور ہے، نہ تھکاوٹ ہے، نہ پریشانی ہے، نہ رنج و مشقت ہے۔ اے خدیجۃ الکبریٰ، تجھے وہ محل مبارک ہو۔ اپنا مال اسلام کے لیے آپ نے وقف کر دیا، اور مخدومہ کائنات کی شان پانے والی امیر کبیر شہزادی
اور ملکہ ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شیب ابی طالب میں 3 سال تک بڑی مشقت کی زندگی گزاری۔ جب قریش مکہ نے بائیکاٹ کر دیا تھا نا، غریب بندہ جو ہے نا وہ جہاں بھی بیچارہ پڑا رہے اس کو اتنی تکلیف نہیں ہوتی کہ باہر جو سڑکوں کے اوپر سوئے رہتے ہیں ان کو کیا ہے، لیکن جو امیر ہو، گھر میں رہتا ہو، اچھے کھانے کھاتا ہو، اچھے بستر پر سوتا ہو، اس کے لیے ایک رات گزارنا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے۔ لیکن 3 سال کا عرصہ شیب ابی طالب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والی حضرت خدیجہ الکبریٰ، ان کا جب وصال ہوا تو حضور نے اس سال کو عام الحزن قرار دیا کہ یہ میرے لیے غم کا سال ہے۔ ایک بڑا ایمان افروز واقعہ کتابوں میں لکھا ہے، جب حضرت خدیجہ کی صاحبزادی حضرت زینب، حضور پاک کی بڑی بیٹی، 4 بیٹیاں تھیں حضرت خدیجہ کے بدن سے، بی بی زینب، ام کلثوم، حضرت رقیہ اور سیدہ فاطمہ الزہرا، یہ چاروں نبی پاک علیہ السلام کی سگی بیٹی تھی، حضرت خدیجہ کے بدن سے تھی۔ 2 بیٹے تھے۔ جب حضرت زینب کا نکاح ہوا نا تو حضرت خدیجہ نے اپنی بیٹی کو جہیز میں ایک ہار دیا جو یہ خود پہنا کرتی تھی۔ جب بدر کا واقعہ ہوا، حضرت زینب کے خاوند ابو العاص وہ بھی گرفتار ہو کر قیدیوں میں شامل تھے، تو سب کو پیغام بھیجا گیا کہ اپنے اپنے قیدیوں کو چھڑانے کے لیے پیسہ بھیجو۔ سب نے، کسی نے سونا بھیجا، کسی نے چاندی بھیجی، کسی نے کوئی چیز بھیجی۔ تو حضرت زینب نے اپنے خاوند کی رہائی کے لیے وہ ہار بھیجا۔ وہ ہار جب حضور پاک کے سامنے آیا تو نبی پاک کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور خدیجہ کی پرانی یادیں جو ہیں وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تڑپانے لگیں، اور حضور پاک نے صحابہ کرام سے کہا کہ اگر تم اجازت دو، حالانکہ اجازت لینے کی ضرورت نہیں تھی لیکن یہ حضور پاک کا عدل و انصاف تھا، تو ماں کا دیا ہوا ہار جو ہے وہ بیٹی کو واپس کر دیا جائے، اور بغیر کسی معاوضے کے اور بغیر کسی فدیے کے اس کے خاوند کو رہا کر دیا جائے۔ سب نے خوشی کے ساتھ اس بات کی اجازت دے دی۔ حفیظ جلندری کے کتنے پیارے شعر ہیں، وہ کہتا ہے کہ نظر آیا جو ہی یہ ہار دل حضرت کا بھر آیا، سمٹ کر ابر گوہر بار پلکوں پر اتر آیا، کہا بیٹی نے ماں کی یادگار ارسال کر دی ہے، یہ دولت بہر شوہر آج استعمال کر دی ہے۔ حضور نے فرمایا مناسب ہو تو لوٹا دو یہ پیاری یادگار اس کی، کہ بہر یاد مادر بس یہ از غنیمت ہے یہ ہار اس کو۔ کہا اظہار شان درد مندی درد مندوں نے رہا فرما دیا بلاس کو اللہ کے بندوں نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نسبت جو امہات المومنین کو حاصل تھی، جس میں اقدس کے ساتھ مس ہونے والا کپڑا بھی ہو، چمڑے کا جوتا بھی ہو، تو اس کی شان یہ ہوتی ہے کہ عرش مولا کے اوپر چلا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ پورے شہر مکہ کی اللہ تعالیٰ نے قسمیں کیوں اٹھائی ہیں، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَٰذَا الْبَلَدِ، اس لیے کہ میرے محبوب تو اس شہر میں رہتا ہے۔ اگر بے جان چیزیں حضور کے جسم کے ساتھ لگ جائیں تو ان کا مرتبہ اور مقام یہ ہوتا ہے، تو پھر اشرف المخلوقات انسان جو ہے، اور وہ خوش نصیب خواتین جو حضور پاک کے نکاح میں آئیں، اللہ کی بارگاہ میں ان کا مرتبہ اور مقام کیا ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ ابو بکر آتا ہے تو صدیق اکبر بنتا ہے، عمر آتا ہے فاروق اعظم بنتا ہے، عثمان آتا ہے ذو النورین بنتا ہے۔
علی آتا ہے حیدر کرار بنتا ہے، عرابی آتا ہے صحابی بنتا ہے، خاکی آتا ہے افلاکی بنتا ہے، ذرہ آتا ہے آفتاب بنتا ہے، قطرہ آتا ہے سمندر بنتا ہے، فرشی آتا ہے تو عرشی بنتا ہے، اور کہتر آتا ہے تو بہتر بنتا ہے، ارذل آتا ہے تو افضل بنتا ہے، بے زر آتا ہے تو بو زر بنتا ہے، اور حبش کا بلال آتا ہے تو رشک کمر بنتا ہے۔ حیوان آتا ہے تو انسان بنتا ہے، انسان آتا ہے تو مسلمان بنتا ہے، مسلمان آتا ہے تو سلمان بنتا ہے، سلمان آتا ہے تو دنیا اور دین کا سلطان بنتا ہے۔ اس لیے کسی نے کہا کہ قطرے کو سمندر کرتے ہیں، ذرے کو ستارہ کرتے ہیں، کونین کو خم آ جاتا ہے جب زلف سنوارا کرتے ہیں۔ وہ عورتیں جو میرے آقا کے نکاح میں آئیں، اللہ نے قرآن میں ان کے بارے میں فرمایا لستن کاحد من النساء، دنیا میں بڑی بڑی شان والی عورتیں آئیں گی اور آئی ہیں، لیکن اے میرے نبی کی بیویوں تمہاری شان کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا۔ بے مثل نبی نے ان کو اپنے نکاح میں لیا، گھر بسایا، امہات المومنین ہو گئیں، اور خود قرآن پاک ان کی عظمت کے خطبے پڑھنے لگا۔ جب کچھ لوگوں نے غزوہ تبوک کے موقع پر حضور سے کہا نا کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے ساتھ جاتے ہیں لیکن ہم اپنے گھر والوں سے والدین سے اجازت لے کے آتے ہیں، تو اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، گھر والوں سے اجازت کی کیا بات کرتے ہو، یہ نبی جو ہے اس کا تمہارے اوپر گھر والوں سے زیادہ حق بنتا ہے۔ تمہارے ماں باپ سب بہن بھائی جتنی بھی رشتہ داریاں ہیں وہ ساری کی ساری ایک طرف ہوں، اور امام الانبیاء سب سے اولیٰ ہیں اور سب سے زیادہ تمہارے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ ایک میں پڑھتا تھا تب ایک بس آخری جملہ ایک علامہ صاحب نے بیان کیا، سائی وال کے تھے مولانا بشیر صاحب، وہ ایسا دل کے اندر کھپ گیا نا کہ وہ جہاں بھی بیان کیا جاتا ہے نا لوگ بڑا لطف لیتے ہیں۔ وہ کہنے لگے کہ وہ لوگ جو حضور پاک کی بیویوں کو اچھا نہیں سمجھتے، قبول نہیں کرتے، پسند نہیں کرتے، ان کو ذرا یہ بات سوچنی چاہیے کہ جب نکاح ہوتا ہے نا تو نکاح خواں کیا کہتا ہے، فلاں کی بیٹی جس کا نام فلاں ہے اتنے حق مار کے بدلے ان گواہوں کی موجودگی میں تجھے قبول ہے، تو وہ کہتا ہے قبول ہے، تو باقی سارے نہ بھی قبول کریں تو اس کے قبول کرنے سے قبول ہو جاتی ہے۔ اور جب نکاح پڑھانے والے نے حضور سے یہ کہا کہ یہ جو امہات المومنین ہیں، یہ عائشہ صدیقہ ہے، یہ حضرت حفصہ ہے، یہ فلاں ہے، عائشہ جو ابو بکر صدیق کی بیٹی ہے، اتنے حق مار کے بدلے ان گواہوں کی موجودگی میں آپ کو قبول ہے، تو اللہ کے نبی نے جب کہا قبول ہے تو اگر ساری کائنات بھی ایک طرف ہو جائے اور قبول نہ کرنے کی بات کرے تو جس کو اللہ کا نبی قبول کر لیتا ہے اس کو نبی کا خدا بھی قبول کر لیتا ہے۔ مجھے تو ان کے مقدر پہ رشک آتا ہے، وہ لوگ کیا تھے جو حبیب کبریا سے ملے۔ اللہ تعالی ہمیں حضور پاک کی نسبتوں کا حیا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔